بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیب کے اندر لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی، گھر میں پریشانیاں آئیں گی اور رشتہ یا شادی کرنے میں ہمیشہ دیر ہوتی جائے گی۔ واش روم کے موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پانی پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ اکثر چنبیلی کے پھول سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔ زیادہ سفید کپڑے پہنا، کالے کپڑے کم پہنو۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ، دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ حاملہ عورتوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ بچے کی نشوونما میں یہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہوگا۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرو۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھاؤ، یہ صحت مند بھی رکھتا ہے۔ انڈے میں وٹامنز کی بہترین مقدار ہوتی ہے۔ پھل کھانے کے بعد اوپر سے پانی نہ پیو، اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو 7 گول لال مرچیں لیں، متاثرہ بندے پر 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دیں، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس مل لیا کریں۔ پیاز کی خوشبو کو سونگھنا دل کو طاقت دیتا ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور یاد بھی نہ آ رہا ہو تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کریں، ضرور یاد آ جائے گی۔ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو 1 آلو ابال کر سالن میں ڈال لیں۔ اگر مرچیں زیادہ پڑ جائیں سالن کے اندر دودھ یا پھینٹا ہوا دہی ڈال دیں، مرچیں کم ہوں گی۔ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہوں وہ کامیاب ہے۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر لیتا ہے۔ جو روزانہ کو رات دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو چلتے وقت تیزی سے چلتا ہے اس کا دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بال لمبے، کالے اور گھنے ہو جائیں تو آپ سرسوں کا تیل اور بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔
اگر بچوں کو بار بار نظر لگنے کا مسئلہ ہو اور بار بار بیمار پڑ جاتے ہوں تو توے کی کلنک لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہو تو آپ پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ چاول کھانے کے فوراً بعد انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں کبھی نہیں آتی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنا بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو نہار منہ چینی اور آلو کا پانی ملا کر پی لیا کرو، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ پیٹ کا درد یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو، کچھ منٹ میں افاقہ ہوگا۔ آپ کو جب بھی چھینک آ رہی ہو تو کبھی چھینک کو روکنے کی کوشش نہ کرو، چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جاؤ آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے۔ سونف بکری کے دودھ میں ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ مور کا پنکھ اگر کسی بلب کے قریب لٹکایا جائے تو وہاں چپکلیاں نہیں آتی۔ ہمیشہ جوان 15 سال جیسے نظر آنا ہے تو دہی کی ملائی اور بند گوبھی کھایا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو سنائی کم دیتا ہو یا کان میں درد رہتا ہو، کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح شام ڈالیں، کچھ دنوں میں درد دور ہو جائے گا۔ جب سردی چلی جاتی ہے تو گرم کپڑے یا کمبل وغیرہ جب الماری میں رکھتے ہیں تو بعد میں اکثر بدبو آتی ہے جو دھونے سے بھی نہیں جاتی۔ اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ خالی بوتل پرفیوم کی رکھ دیں، جب نکالیں گے تو اچھی خوشبو آئے گی۔ کبھی کان بند ہو جائیں تو الٹا چلو، کان کھل جائے گا۔ کالا نمک اکثر چاٹ لیا کرو، کبھی بھی آپ کا گلا نہیں بیٹھے گا۔ امرود کچا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ روزانہ 15 منٹ پیدل واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ وہ بھی سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہو ہی نہیں رہا۔ شادی شدہ افراد بیر ضرور کھایا کریں، 1 ہفتہ کھانے سے خاطر خواہ مفید ہوتا ہے کیونکہ بیر مقوی با ہے، مردوں عورتوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اگر آپ بچوں پر مسلسل تنقید کرتے رہیں گے تو وہ محبت کرنا چھوڑیں گے بلکہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اگر عورت زیادہ دیر جوان رہنا چاہتی ہے تو انجیر دودھ میں بھگو کر کھائے اور کچی ادرک کھانے کے بعد کھائے۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں نیند جلدی آئے گی۔ سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز مت پئیں ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ بھوکے پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے بعد سونے کی کوشش نہ کریں۔ روزانہ دوپہر کے وقت کچا پیاز روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھائیں، گردوں کی بیماری میں کیلا کھائیں۔ یاد رکھیے، معدے کے مریض نہار منہ دہی کا استعمال کریں۔ مچھلی کھانے والے لوگوں کے دماغ صحت مند اور چست ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے آپ کا موڈ سارا دن اچھا رہے گا۔ روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر اپنے چہرہ دھو لیں، اس سے آپ کے چہرے پر چمک آ جائے گی۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں اور خود کمال دیکھیں۔ جس آدمی کو شوگر ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ کسی ولی کی محبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہوتا ہے۔
کام کے دوران نیند آئے یا سستی پڑ جاتی ہو تو ادرک والا پانی پئیں۔ جامن کو نمک لگا کر کھا لینے سے موشن جیسی بیماری نہیں لگتی۔ کپڑوں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر رہتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصبہ نامی اونٹنی تھی اور وہ سب سے آگے رہتی تھی۔ ایک عرابی اپنے اونٹ پر آیا تو وہ اس سے آگے نکل گیا جو مسلمان پر ناگوار گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو چیز دنیا میں عروج پر پہنچ جاتی ہے تو وہ اسے پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ موٹاپے کی شکار عورتیں کلونجی کے تیل میں پیاز کا تیل ہم وزن ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور روزانہ صبح چند قطرے نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں۔ موٹاپا اور وزن جادو کی طرح کم ہوگا۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر آپ دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ معدہ ہمیشہ تندرست رکھنے کے لیے رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور زود ہضم ہونا چاہیے۔ رات کو سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے تک ورزش نہ کریں، کیونکہ آپ جتنی ورزش کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ بیدار ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کے قطرے پی جائیں۔ دوپہر کو پیاز کے بغیر کھانا مت کھائیں۔ پیاز کھانے سے گریز کریں کیونکہ رات کو پیاز بیماری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹانک کے ساتھ 3 دانے مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ چھوٹے بالوں والی عورت تلوں اور سرسوں کے تیل میں انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ بالوں میں لگائے، بال بہت جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کھا لیا کریں۔ اگر رات کو سونے سے قبل 1 کیلا کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کی ذہنی مشقت زیادہ ہو تو وہ گوشت کم، سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں۔ مسلسل کام کرنے کے بعد بھی تھکن محسوس نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے لوگ کبھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا رافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور انسان کو جلدی بوڑھا کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوچتے رہتے ہیں ان کی چھٹی ہضم زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا اتنا ہی ابالیں کہ تھوڑا سا جم جائے تاکہ جلدی ہضم ہو۔ گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں گے تو ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ اخروٹ زیادہ کھانے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اعتدال میں کھائیں۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہو تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ خالی پیٹ حلوہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ جوان رہنا چاہتے ہو تو وہ لوگ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پئیں تاکہ آپ کمر کے درد سے محفوظ رہ سکو۔ خون کی کمی ہو جائے تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پیا جائے۔ لال مرچ زیادہ استعمال کرنے سے، بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ جابر بن حیان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں باعث معجب ہے۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ معجب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو فوت ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہے تو ایلو ویرا کا پانی لگانے سے افاقہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی سکن آئلی ہو انہیں کسی بھی آئل سے مساج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف روز واٹر ہی اپنے چہرے پر لگا لینا ہے۔ اس سے ان کی سکن کو اچھا موئسچرائز ملے گا